کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ منصوبہ تھا 25 سال کا اس ٹیم کو تیار کرنے کا کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کا کام کرے گی۔ کہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح ٹوٹ پڑتے تھے وہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کے حوالے سے ہمیں یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پہلی توسیع کی مسجد نبوی کی، اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں توسیع ہوئی، پھر بعد میں آنے والوں میں ایک دفعہ توسیع ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں انہوں نے فیصلہ کیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے۔ اس وقت جو سلطان تھا، سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 500 بہترین آرکیٹیکٹ جمع کرے گا استنبول میں، اور وہاں استنبول میں جمع کرنے کے بعد جو اس وقت سلطان تھا، اس نے ان تمام ماہر لوگوں کو یہ بات کہی کہ میں یہاں ایک بستی بساؤں گا، اور اس بستی میں تم 500 لوگ جو ہو وہ اپنا ایک بچہ ہونے والا ایک بچہ وہ تم ڈیووٹ کرو گے اس کام کے لیے۔ اور کام یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں 25 سال کا یہ پلان تھا، یہ بچے جو پیدا ہوں گے، ان بچوں کو سب سے پہلے تو پیدا ہونے کے بعد جب وہ کچھ بڑے ہو جائیں گے تم اس ہنر کو انہیں سکھاؤ گے جو ہنر تمہیں آتا ہے، اور وہ ہنر سیکھنے کے بعد پھر ان بچوں کو مدرسے میں داخل کیا جائے گا، اور یہ بچے مدرسے میں سب سے پہلا کام حفظ قرآن کریں گے، اور اس کے بعد انہیں دین کی باقی تعلیمات دی جائیں گی۔ 25 سال کے بعد ہم ان بچوں کو دوبارہ یہاں جمع کریں گے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ منصوبہ تھا 25 سال کا اس ٹیم کو تیار کرنے کا کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کا کام کرے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور احترام اور محبت، اس واقعے نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ سلطان اور ان لوگوں کے حوالے سے ہم بہت سارے منفی واقعات بھی سنتے ہیں، لیکن بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کے مثبت واقعات نہیں سن پاتے۔ تو جو سلطان تھا، اس نے جو یہ فیصلہ کیا، اس سے اللہ کے رسول کی محبت، اکرام، عقیدت ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ 25 سال کے بعد ان نوجوانوں کو جمع کیا گیا استنبول میں۔ وہ سلطان پرانا تو انتقال کر چکا تھا، نیا سلطان آ چکا تھا، اور اس نے انہیں 3 شرائط کے ساتھ مدینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہنر میں بھی ایکسپرٹ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اور دین کی پوری تعلیم ان لوگوں نے حاصل کی ہے۔ اور شرائط یہ تھی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حدود میں داخل ہوگے تو تم باوضو ہونے چاہیے، اور اگر تمہارا وضو نہ رہے تو تمہیں فوری طور پر جا کر وضو کرنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے احاطے میں تم ہر وقت قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اذکار پڑھتے رہو گے جب اپنا کام کر رہے ہو۔ وہاں کوئی فضول گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسرے یہ کہ تم جو کام وہاں پر کر رہے ہوگے، اگر تمہیں کسی پتھر کی کوئی کٹائی کرنی ہے، تمہیں کوئی ٹول چاہیے، کوئی اوزار چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، تو مسجد میں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی آواز بالکل پست ہونی چاہیے، اور پتھر کی کٹائی یا کوئی ایسا کام کہ جو شور شرابہ کر سکتا ہے، اسے تم مسجد کی حدود سے دور لے کر جاؤ گے، مسجد کی حدود سے دور لے کر جاؤ گے، اور وہ سارا کام کر کر اس پتھر پر، اور پھر اس پتھر کو لا کر نصب کرو گے۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے احاطے میں کسی قسم کا شور شرابہ اور بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ اس واقعے میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور آپ کی مسجد میں تعمیر ہی مقصود نہیں تھی، بلکہ تعمیر بھی ان ہاتھوں سے کہ جو پاک ہاتھ ہوں، ان دلوں سے کہ جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہو، وہ زبانیں کہ جو زبانیں وہاں کام کر رہی ہیں ان پر قرآن ہو، نبی پر درود ہو یا اللہ کا ذکر ہو ہر وقت۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کام میں کتنی برکت آئے گی۔ یعنی وہ چیز، اس چیز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، احترام، محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسے ہر وقت ہمیں مقدم رکھنا چاہیے اپنے ایمان کے اندر۔ اور ہمیں اللہ جب موقع دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تشریف لے جانے کا، آپ کے روزے پر حاضری کا، تو ہمیں اس بات کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری آواز بلند نہ ہو، بلکہ ہم پورے احترام اور ادب کے ساتھ وہاں پر موجود رہیں اور اپنی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے رسول پر درود، قرآن کی تلاوت اور ذکر سے مصروف رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔